بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم چودھری سرور صاحب، گورنر پنجاب جناب مجید نظامی صاحب، جناب وڈائچ صاحب، سہیل وڈائچ صاحب اور نوید کاشف صاحب، میں سب سے پہلے دنیا کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور خاص طور پر میاں عامر صاحب کا۔ یہ کتاب لکھی تو میں نے خود ہے، لیکن اس کو کتاب دنیا پبلیکیشن نے بنایا ہے، اور نوید کاشف سے پہلی دفعہ میرا اس طرح کا تعارف ہوا ہے۔ میں زندگی بھر میاں عامر صاحب کا اور نوید کاشف صاحب کا مشکور ہوں۔ میں کبھی تقریر تیار کر نہیں بولتا، مجھے جو آمد ہوتی ہے میں وہ بول دیتا ہوں، کبھی وہ صحیح ہو جاتی ہے، کبھی غلط ہو جاتی ہے۔ ابھی جب میں سٹیج آنے والا تھا تو مجھے آمد ہوئی کہ میں آج یہ کہوں کہ جو بچپن میں میری والدہ سوچا کرتی تھی کہ کوئی قوت اس کے ساتھ ہے اور وہ تویز دھاگے کا کام کروایا کرتی تھی، میں آج ایسا محسوس کرتا ہوں کوئی سایہ میرے ساتھ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں لوگ میرا پیشن گوئیوں کا بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں۔ میں آج اس تقریب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے 40-50 سال پہلے چودھری سرور صاحب کو کہا، یہ ان کا فلیٹ ہوتا تھا، میں نوجوان لڑکا تھا، مجھے کہا آپ ٹھہرے، میں نے کہا جی نہیں، میرا ادھر سکھ دوست ہے، میں ادھر ہی ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا چودھری سرور صاحب کب آ رہے ہیں آپ پاکستان؟ میں آپ کو پاکستان کی سیاست میں دیکھ رہا ہوں، میں پاکستان کی سیاست میں آتا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ 40 سال پرانی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی چھوٹو پر توبہ کرو کی کہہ رہے ہو، میں اور پاکستان دی سیاست مینوں تسی اتھوں پٹنا چاہتے ہو؟ میں کہا جی میں ایک دن آپ کو یہ بات کروں گا کہ میں نے 40 سال پہلے آپ کو کہا تھا کہ آپ پاکستان کی سیاست میں آئیں گے اور پاکستان میں اہم ذمہ داری پہ آپ ہوں گے، اور آج میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں نے ان کے ساتھ کی تھی۔ میں کتاب پہ کیونکہ گورنر صاحب نے کہیں جانا ہے، کتاب میں نے ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو شامی صاحب نے بہت اچھا جملہ استعمال کیا ہے کہ جو سونے تو کیا چاندی کا چمچہ لے کر بھی نہیں پیدا ہوئے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے صحیح طرح ابھی کتاب نہیں لکھی، ایک کتاب مرنے سے پہلے ضرور لکھوں گا، بے شک وہ مرنے کے بعد پبلش ہو، کیونکہ اس ملک میں جو دکھایا جا رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ They are not what they are۔ میں جناب شہباز گل صاحب کا، جناب راجہ بشارت صاحب کا، لیاقت صاحب کا، لیاقت بلوچ صاحب ہماری کلاس کے آدمی ہیں، وٹو صاحب کا، محمود الرشید صاحب کا، اور سب بھائیوں کا میں مشکور، جسٹس صاحب کا، تمام لوگوں کا، میری منسٹری کے بھی سیکٹری چیئرمین یہاں پہ موجود ہیں، گیلانی صاحب اور عارف صاحب آئی جی پولیس جو ہیں ہمارے۔ میں 2 باتیں کر کے گورنر صاحب نے جانا ہے کہ انسان اگر یہ فیصلہ کرے کہ اس نے کچھ بننا ہے یا کچھ حاصل کرنا ہے، خدا تب مدد کرتا ہے جو انسان محنت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کاٹن لگائیں اور یہ کہیں کہ یہاں گنا اگائے، یا گنے کا بیج، یا چاول لگائیں اور سوچیں کہ وہاں کپاس اگائے گی۔ جو آپ بیج کاشت کریں گے وہی اگے گا، اور اللہ صرف اس میں برکت ڈالے گا کہ اس کو اچھی فصل کر دے گا۔ میں پاکستان کے ان نوجوانوں کے لیے مثال ہوں، اور میری آج اس پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے۔ میں سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، کوئی پاکستان میں اس طرح کا میری طرح سیاسی ورکر نہیں ہے جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہو کہ اس نے کعبے کی چھت پہ بھی نماز پڑھی ہو، اور روضہ رسول میں بھی گیا ہو، اور خانہ کعبہ میں بھی گیا ہو۔ جن 4 آدمیوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے اس میں ایک ہوں۔ اور میں تو نہیں کہنا چاہیے، میں کوئی اچھا لفظ نہیں ہوتا، اللہ نے ہم سے کام لیا ہے، ہم نے 14 وزارتیں کی ہیں۔ پاکستان تو کیا دنیا میں بھی کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ کسی شخص نے 14 وزارتوں کے قلمدان سنبھالے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی تک کسی داغ دھبے سے یا کسی الزام سے، ذاتی زندگی کے معاملات کچھ اور ہیں دنیا میں بھی اور یہاں بھی، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی وزارت میں وہ نشان چھوڑے ہوں
جس سے نیب زندہ ہو جائے۔ میں گورنر صاحب کا مشکور ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ کتاب خرید کے پڑھیں، اور کوئی دستخط کروا رہے تھے، میں نے کہا یار یہ دیکھنا ان سے پیسے لے لیے ہیں کہ مفتی دستخط تو نہیں کرا رہے ہو۔ نوید کہتا ہے جی نہیں، نوید کاشف صاحب کے ذمے ہیں ان سب کا معاملہ۔ میں آپ سب لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں ترقی کرے گا، اور ہم غریب کی آواز ہیں۔ کبھی مت یہ سوچئے گا کہ ہم وزارت کے بھوکے لوگ ہیں۔ 14 وزارتیں، یہ میری 14ویں وزارت ہے، یہ بھوک کی نشانی نہیں ہے۔ میں آپ سے، محمود الرشید صاحب نے میرے لیے بہت اچھے جملے بولے۔ اس ملک میں جو حقیقی ورکر ہے، جس میں صلاحیتیں ہیں، لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ خاص طور پر پارٹیوں میں جو حقیقت ہے کہ جب آدمی پہ برا وقت آتا ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس میں بڑی بڑائی ہے کہ دنیا میں ماشاءاللہ ہم نے دیکھے، ولید صاحب چلے گئے، انہوں نے کہا فوج، میں حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اس ملک کی ایک حقیقت ہے، اور پاک فوج دنیا کی ان عظیم فوجوں میں ہے۔ دنیا کے عظیم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا سیلاب ہو، ٹڈی دل ہو، کرونا ہو، جنگ ہو، امن ہو، اس میں ایک تنظیم کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کراچی میں امن کی ضرورت ہو، وہاں بھی پہنچتے ہیں۔ خواہ وزیرستان میں گولی کھانے ہو، وہاں بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ اور آج 6 ستمبر ہے، میں نے آج اس دن کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ہمارے شہیدوں، غازیوں اور عظیم فوجی جوانوں کا دن ہے، جنہوں نے اپنی جان پر اس ملک کی دفاع کیا۔ اور دوسرا، میں نے اس لیے آج کے دن کا انتخاب کیا کہ آج میری ماں کی برسی کا دن تھا، جس کے نام میں نے یہ کتاب کی ہے۔ میں اپنی ماں کی برسی کے دن اس کتاب کا افتتاح کر رہا ہوں، اور میں ایک دفعہ پھر میاں عامر صاحب کا، نوید کاشف صاحب کا، ان کی ساری ٹیم کا، وقار کا، حشمت کا، سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے معززین نے شرکت کی، میری عزت بڑھائی۔ ورنہ اس ملک میں آپ کو دیکھیں، میں بنیادی طور پر میرے اندر، میں یہ نہیں کہ میں غریب ہوں، لیکن میں غریب کا دل سے حامی ہوں۔ کل پرسوں بھی ایک سی او صاحب جا رہے تھے، میں نے ان کو کہا جانے سے پہلے ریلوے کے کہ یہ مزدوروں کا ٹی اے بڑھا جاؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ لاسٹلی میں ایک بڑی بیماری سے گزرا، اللہ نے مجھے نئی زندگی دی، اور میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کتنی گراوٹ ہے۔ اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب کے آخری صفحے پہ کیا ہے کہ جو شخص 14 دفعہ وزیر رہا، اس کو اس ملک میں ایک ٹیکہ نہیں مل رہا تھا، بالآخر فوج نے ٹیکے کا انتظام کیا۔ آپ اس معاشرے کی کمزوری دیکھیں، پیسوں کی لالچ دیکھیں۔ میں آپ یہ سارا مجمع آخر تک لوگ کھڑے ہیں۔ میں تو جب حال میں داخل ہوا، نوید کاشف صاحب، میں نے کہا اس کتاب کے لیے اتنے لوگ تو نہیں آ سکتے۔ نوید کاشف صاحب نے میرا خیال ہے کوئی دنیا کا اندازہ کر لیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ تمام لوگ محبت سے آئے، اور آخری کرسی تک لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، شکر ہے پیچھے سے بھی تالیاں بجی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اور آخر میں پھر دنیا پبلیکیشن میر، کیونکہ میری کتاب کو اتنا خوبصورت بنانا، مجھے نہیں یقین تھا کہ کتاب اتنی خوبصورت بن سکتی ہے۔ یہ دنیا پبلیکیشن کا کام ہے، نوید کاشف صاحب کا اور میاں عامر صاحب کا، اور میں گورنر صاحب کو خود بلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری عزت رکھی، بجائے اس کے کہ جامی صاحب بلائیں۔ جامی صاحب کا بھی کام میں کرتا ہوں، میں گورنر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آئیں اور خطاب کریں۔ اور لیکن اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ آپ ابھی یہیں رکیے گا، یہ شیخ صاحب ادھر تو آئیے گا۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ کتاب جو ہے آپ گورنر صاحب کو پیش کریں، تاکہ حال میں بیٹھے سامعین اور ناظرین دیکھ سکیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ لال حویلی سے اقوام متحدہ تک مہمان خصوصی جناب گورنر پنجاب شیخ رشید احمد صاحب ان کی خدمت میں یہ کتاب پیش کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب کے لیے ایک بار پھر سے تالیاں۔